قرآن پاک کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، اور کتاب علم و حکمت بھی ہے۔ ضروریات انسان کے تمام سمندر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیے ہیں۔ جو جتنا طالب ہوتا ہے اس کو اتنی رہنمائی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنے سے ہی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان پکڑتا ہے، چھوتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہ سب تدارج ہے، مراتب ہے۔ اس کتاب کے کیا کہنے ہیں جس کو دیکھنے سے ہی اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال کے اندر اجر لکھنے کا حکم عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے بڑھ کر حقائق کا انکشاف آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جو لوگ قرآن پاک کی حقیقتوں سے واقف ہونے کے بعد اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اس کا مرید اور تابع کر لیتے ہیں اور متبع ہو جاتے ہیں قرآن کی حقیقت کے، تو قرآن ان کی پھر رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے بڑا قرآن مرشد ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ جس شخص کا قرآن مرشد بن جائے اور ہدایت اس کو قرآن کے ذیل اور ضمن سے نصیب ہونا شروع ہو جائے، بالیقین اس کی دنیا بھی سہل ہے اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ سہل ہوگی۔ جو وقت میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اسی میں رہ کر گفتگو کر کے انشاءاللہ محفل کو ختم ٹائم پر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ آپ مکمل طور پر میری طرف اپنی مبذول رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا۔ جب بھی میں اس حقیقت کا ترجمہ کروں گا تو سب سے پہلے تو میں خود غور کر کے آیا ہوں کہ انسانی انکشافات جو باطنی ہیں، جو قرآن نے حقیقت کے طور پر کھولے ہیں، بیان کیے ہیں، میرے اندر کون کون سے ہیں اور مجھے کس کس کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کو سن کر آج سے نیت بھی کریں گے ہم کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر کا مطلب یہاں پر ہے ایک بلائی ہوتی ہے، ایک برائی ہوتی ہے۔ بلائی کو عربی کے اندر خیر کہا جاتا ہے اور برائی کو عربی کے اندر شر کہا جاتا ہے۔ ایک اور بھی ترجمہ میں استعمال کیا جاتا ہے، خیر کو دعا کہا جاتا ہے اور شر کو بد دعا کہا جاتا ہے۔ اب انسان اس سے پھر نہیں سکتا، انحراف نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے اس کی حقیقت اس میں بالکل واضح ہے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جس طرح انسان خیر کی دعا کرتا ہے اسی طرح انسان شر کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ان کی اولاد تنگ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے، اس سے پہلے کہ یہ دن آئے یا یہ دن آتا تمہیں مر جانا چاہیے تھا۔
یہ ہے انسان کی شر کا پہلو۔ اللہ نے فرمایا جیسے یہ مجھ سے بھلائی مانگتا ہے نا، مجھے کہتا ہے اللہ اولاد عطا کر، مال دے، عزت عطا فرما، سکون عطا فرما، فرمایا اسی طرح یہ بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی مانگتا ہے۔ اب آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں، جی میں نے تو بد دعا دی تھی، میرے تو منہ سے غصے سے الفاظ نکل گئے، میں نے کون سا دل سے کہا تھا کہ تو مر جا۔ تو فرمایا یہ انسان ایسا ہے، یہ بھلائی بھی مانگتا ہے، بھلائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور بد دعا بھی کرتا ہے۔ جن چیزوں کے لیے یہ ترستا ہے، مال ہے، اولاد ہے، دنیاوی سکون ہے، دیگر اور چیزیں، اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں بد دعا بھی کرتے ہیں، مگر ان کو اپنی بد دعا کے اس پہلو سے علم نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی۔ اب آپ خود غور کر لیں، جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ اولاد تنگ کرے تو کتنے برے الفاظ ماں باپ بولتے ہیں بعض۔ اگر مال ہے تو مال ایک وقت ہے انسان کماتا ہے، طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، ترستا ہے، جب اللہ دے دیتا نا اس کو تو پھر کہتا ہے کاش یہ ہوتا ہی نہ میرے پاس۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، ایسا جو لوگ کہتے ہیں یہ ایک دعا ہے، مگر یہ شر کی دعا ہے۔ کسی چیز کے ہونے پر اس سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ بد دعا ہوتی ہے۔ کاش ایسا ہوتا ہی نہ، کاش تم ہوتے ہی نہ میری زندگی میں، کاش یہ معاملات جو میری زندگی میں تھے ہوتے ہی نہ، میں یہاں پر آتا ہی نہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا فضل ہے کہ تم اتنی بد دعائیں کرتے ہو اپنے بارے میں۔ بد دعا یعنی بری دعا، بد دعا کا یہ مطلب ہے، ہم تو کہتے ہیں نا بد دعا، اس کا لغوی مطلب بد دعا یعنی بری دعا۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم بری دعائیں کرتے ہو، اور یہ میرا فضل ہے کہ میں تمہاری ہر بری دعا کو قبول نہیں کرتا، یہ بھی میرا فضل ہے۔ اب آپ غور کر لیں، جو لوگ یا جو خواتین، جو مرد ایسے الفاظ بولتے ہیں تو یہ بھی ایک دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ پہلے بد کا لفظ ہے، بری ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ بالکل واضح فرما دیا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، یہ شر کے بارے میں دعا کرتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں بھائی آپ شر مانگتے ہیں اللہ سے، کوئی بھی کہے گا میں تو نہیں مانگتا شر، میں تو بھلائی مانگتا ہوں۔ تو پھر قرآن کتنی بڑی حقیقت ہے، کیوں نہیں مانگتے ہم مانگتے ہیں تو رب نے فرمایا نا، یا ہم ایسا ہم نے کرنا تھا تو رب نے فرمایا۔ تو ہم لوگ شاید دعا اس کو کہتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھائے جائیں، ہمارے ہاں دعا اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ہاتھ اٹھانا دعا نہیں ہے، یہ دعا کا ایک جز ہے۔ دعا کا لغوی معنی پکارنا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، کوئی بیٹھا ہوا ہو، کوئی لیٹا ہوا ہو، کوئی شخص زبان سے بولتا ہے، کوئی دل سے بولتا ہے، کوئی نہ زبان سے بولے نہ دل سے بولے، خیالات سے بولے، وہ سب کچھ دعا میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ شر کے بارے میں دعا کرتا ہے اس کو باز آنا چاہیے۔ جو چیز آپ کی زندگی میں تکلیف دہ ہے اس کی اصلاح شریعت کے مطابق کرو، کہ اس کو میں نے کیسے زندگی میں لے کر چلنا ہے، اس کے لیے بد دعا نہ کرو۔ فرمایا اگر تم اولاد کے بارے میں بری دعا کرتے ہو، مال کے بارے میں کرتے ہو، اپنے گھر کے بارے میں کرتے ہو، یہ تو جملہ بہت سنا ہے، اس گھر کے اندر تو نحوست ہی نحوست ہے، یہ گھر تو میرے لیے اچھا ہے ہی نہیں، بد دعا، یہ بھی بری بات ہے نا یہ کرنا۔ اس سے غور کر لیں کہ علم کتنی بڑی طاقت کا نام ہے، اور ہم لوگ
کتنا کچھ جاننے کے باوجود بہت سارے سے لا علم ہے، اور جو وہ لا علمی میں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہی ہمارے سامنے پردے ہوتے ہیں. اور جب میں جھانکتا ہوں اپنے دامن کے اندر کہ میں تو کچھ ایسا ویسا کر نہیں رہا، پھر میرے گناہ کون سے ہیں، پھر میرے لیے حجابات کون سے ہیں، پھر میری پریشانیاں کون سی ہیں. اب یہ پہلو جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھا ہے کتنا حساس اور نازک پہلو ہے. اس میں بہت سارے اہل علم بھی ملوث ہوتے ہیں. اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، نعمت بڑی نہیں ہوتی، نعمت ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. نعمت کا نام کسی بڑی شے کا نام نعمت نہیں ہوتا. جو آپ کی زندگی میں آپ کے مشکل وقت کے اندر چیز اللہ آپ کو عطا کر دے وہ آپ کے لیے نعمت ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کتنی بھی ہو. تو اس وجہ سے جو لوگ اپنے نفس کے اوپر توجہ رکھتے ہیں، تزکیہ نفس کی طرف ان کا سفر گامزن رہتا ہے، پھر یہ جزیات اور یہ حقائق ان پہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک زبان کا گناہ ہوتا ہے اور ایک خیال کا بھی گناہ ہوتا ہے. جو بندہ کسی کے بارے میں زبان نہیں بولتا کہتا ہے میں تو صبر کر رہا تھا، لیکن خیال کے اندر پورا سوچ کر رکھتا ہے اس کے بارے میں، یہ بندہ ہے بہت برا، یہ اچھا انسان نہیں ہے، مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنی. کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا اس کو، میں کون سا اس سے ایسی بات میں نے کی ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی اس شخص کے ساتھ. لیکن اس کا عمل جو ہے، کیا وہ اس کا عمل جو ہے وہ نہیں گنا جائے گا؟ گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا. تو انسان اسی وجہ سے آج اس حقیقت کو بھی ساتھ تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں جو حضور نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علم والے لوگ ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم نے لوگوں کو فضیلت سنانے کے لیے 8 سال کے کورس کو علم کہہ دیا. میں پوری حقیقت اور صداقت سے کوشش کروں گا بیان ہو جائے. جو بندہ 8 سال عالم کورس کرتا ہے نا، پڑھ لیتا ہے، ہمارے ہاں پگڑی باندھ کے اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ اہل علم ہے اور یہ عالم ہے، اور اس کی فضیلت کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کو چسپاں کر لیتے ہیں. کتنی بڑی خیانت ہے، اور کتنی یہ اللہ رب العزت کے اس قرآن کے مفہوم کے ساتھ انسان کی خیانت بازی اور دھوکہ بازی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل علم سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن لوگوں کا سینہ اللہ کی رحمت سے روشن ہو چکا ہو، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. خالی کتابوں کا بوجھ سر کے اوپر رکھ لینا، یہ تو بڑے بڑے لوگ گھوم چکے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ روح کی گردنیں اس علم کی تلوار نے کاٹ دی ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. دوسری بات آگے جو ارشاد فرمائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا انسان بہت جلد باز ہے. اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. انسان کی جلد بازی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. ہر چیز میں جلد بازی ہو گئی، ہر چیز کے اندر جلد بازی. انسان اگر نیکی میں بھی کرے نا تو اس میں بھی وہ ڈھیروں ساری غلطیاں کر جاتا ہے. گناہ میں جلد بازی کرنا وہ تو برا ہے ہی ہے. نیکی کے اندر بھی جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نیکی کا موقع ملے تو جلدی کر لینا چاہیے. بالکل جلدی کرنا چاہیے، مگر جلدی کرنے سے پہلے نیکی کے تقاضے بھی سیکھنے چاہیے. اگر مکہ المکرمہ سے بس گزر رہی ہو، بندہ کہے کہ 1 گھنٹہ ہے، فٹافٹ اتروں میں اور طواف کر لوں، تو ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے ذرا. وہ بھاگتا ہے اور بھاگتے ہوئے وضو بھی نہیں کرتا، جا کے طواف کرنا شروع کر دیتا، اور بعد میں کہ میں نے تو نیکی کی ہے. بھائی کیسی نیکی؟ تم نے تو وضو ہی نہیں کیا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں. طواف کا ہونا یا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے. اس کے بعد
تو نیکی کے اندر بھی جلد بازی انسان کو اس نیکی کی رحمت اور نور سے محروم کر دیتی ہے. اگر نیکی بھی کرنی ہے تو اس میں بھی انسان کو مکمل علم ہونا چاہیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. نشانی جو ہوتی ہے آپ کو معروف معنی ہے، یہاں پر اگر میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کو دیکھ لیجیے آپ، کعبہ شریف کا جو نقشہ ہے یہ نشانی ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو فوراً آپ کو اصل کعبہ یاد آ جائے گا. جو نشانی ہوتی ہے وہ انسان کو مقصود اور مطلوب کی خبر دیتی ہے کہ یہ فلاں چیز یہاں پر ہے، فلاں چیز یہاں پر ہے. جیسے ہماری تحریک کے اندر ہم بلیک امامہ شریف باندھتے، یہ ایک نشانی ہے، اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اس تحریک سے منسلک لوگ یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نشانی آپ کو مقصد بتائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو تو مٹا دیا. رات کی نشانی کو کیسے مٹا دیا؟ اب دیکھیں جیسے جیسے رات ہوگی آپ کو دکھائی نہیں دیں گی چیزیں، آپ کو چیزیں دکھائی نہیں دیں گی. اللہ رب العزت کی تدبیر اور حکمت پر قربان جائیں. رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظلمت رکھ دی. ظلمت سے مراد لغوی معنی میں اندھیرا رکھ دیا. اس میں انسان کو دکھتا نہیں ہے کچھ. جیسے جیسے رات ہوتی جائے گی چیزیں چھپتی جائے گی اس میں. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی مٹا دی. کیا مطلب مٹا دی؟ ہر چیز کو چھپا دیا. کیا انسان اب تیرے جاگنے کا وقت نہیں ہے، یہ تیرے سونے کا وقت میں نے مقرر فرمایا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھو بندوں کے اوپر. اگر ان کو دن اور رات دے دیا جاتا اور کہا جاتا کہ جس میں مرضی آپ کام کر لیں اور جس میں مرضی آپ آرام کر لیں، تو کیا کرتے اور کیا نہ کرتے آج بھی کر رہے ہیں لوگ. لیکن منشا خدا بندی بیان کر رہا ہوں. اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے رات بنائی تمہارے آرام کے لیے اور دن بنایا تمہارے رزق حلال کی تلاش کے لیے. جب دن ہوتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اب آگے سنیے، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، رات بھی نشانی ہے مگر چھپی ہوئی ہے، دن بھی نشانی ہے مگر تمہیں یہ دکھانے والی نشانی ہے. جب دن آتا ہے تو چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے سورج آتا جائے گا ہر چیز روشن ہونا شروع ہو جائے گی. کس وجہ سے؟ دیکھو اور دیکھ کر چلو. اور جب رات آ جائے تو اب رات کے وقت میں فلسفہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سکون کے لیے ہے. آج وہ قوم جس نے خدا کے اس فلسفہ کو تبدیل کیا، نہ ان کی زندگیوں میں برکت ہے، نہ ان کے مال میں برکت ہے، نہ ان کے اعمال میں برکت ہے، نہ ان کی سوچ میں برکت ہے، اور کسی شے میں خیر نہیں ہے. آج جو لوگ جلدی سو جائیں نا تو ان کے اوپر جو چسپاں کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا لیبل لگایا جاتا ہے. جو لوگ اس وقت میں بھی رات میں بلا مقصد جاگنا، کوئی مقصد نہ ہو، بس ایسے ہی بیٹھے رہنا اور فضول گفتگو کرتے رہنا، اور رات کے 3 بج رہے ہیں 2 بج رہے ہیں تو اب سونے کے لیے جانا، یہ منشا خدا بندی کے خلاف چلنے والے لوگ بیمار جلدی ہوتے ہیں. منشا خدا بندی کے خلاف چلنے والے لوگ، ظاہر ہے جب رات کو جاگے گا تو انسان جب تک اٹھا ہوا ہے جاگ رہا ہے اس نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. پھر کبھی فریج کی سختی آ جائے گی، کبھی کچن کی سختی آ جائے گی، کبھی کسی شے کی، تو وہ سب کچھ تو اندر جائے گا نا. پھر تو منشا خدا بندی یہ ہے کہ رات کو سو جاؤ اور دن کو اٹھو. اور جو قومیں اللہ کے اس منشا کو جنہوں نے تبدیل کر ڈالا، آج دیکھ لیں ان میں خیر اور برکت نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ صبح اٹھتے تھے ٹائم پر اور رات کو ٹائم پر سوتے تھے، اور جتنے بھی زندگی کے اندر کامیاب لوگ ہیں ان کی فہرست بنی ہوئی ہے، وہ دنیا میں ہے یا آخرت کے لحاظ سے جو کامیاب ہے. میں سب کو یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ جا کے ان فہرست کو پڑھ لیں، ان میں سے کوئی شخص بھی آپ کو ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو بندہ رات ساری جاگتا ہو اور دن کو سوتا ہو اور وہ کامیاب بھی ہو. اٹ از رانگ، بالکل غلط بات ہے یہ. جتنے لوگ، وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کے تو اور وسعت نہیں میں دے سکتا گفتگو میں،
وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، جنہوں نے ظاہری طور پر کامیابی لی نا اس دنیا کے اندر، وہ بھی رات کو جلدی سوئے، اور پھر رات کے پچھلے پہر میں جو صبح کی آمد کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا وقت، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت کے اندر اٹھ کر انسان کا دماغ بھی تیزی سے کام کرتا ہے، اس وقت میں ہر چیز میں یوں سمجھ لیں کہ تیزی ہوتی ہے، رحمت میں بھی تیزی، برکت میں بھی تیزی، انسان کے وجود میں بھی تیزی، انسان کی ذہانت میں بھی تیزی، ہر چیز کے اندر وہ ٹائم ہی اتنا خیر اور برکت والا ہے، اتنی اس کے اندر برکات ہیں۔ ایک مجھے یہ پوائنٹ یہاں سے اپنی عقل سے سمجھ میں آتا ہے، جب تک انسان سو جائے نا تو وقت میں برکت آ جاتی ہے، جب انسان جاگتا رہے گناہ بھی کرے گا پھر تو خیر و برکت نہیں ہوگی۔ وہ رات کا وقت، اس میں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ جا کے سوتے ہیں، 2-3 بجے کے بعد سوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان دیواریں دیکھتا رہے، نیند نہیں آتی تو کوئی خیر کا کام بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نیند نہیں آتی نا اگر کسی کو تو نوافل پڑھنے کے لیے مصلی پر آئے، دیکھیے گا کھڑا ہوگا، دوسری رکعت پوری نہیں ہوگی، جماعیاں شروع ہو جائیں گی۔ جن کو نیند نہیں آتی تو وہ نہ مصلی پر بیچارے آتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نیند لینے کے لیے وہاں پڑھاؤ، چونکہ روح کو سکون ہی جب نہیں ہے، اضطراب، پریشانی، اور اندر جو غبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اتنی جنگیں ہیں ہمارے اندر، اتنے معاملات کی جنگیں لڑ رہے ہیں ہم لوگ، دن کے وقت زبان سے لڑتے ہیں اور رات کے وقت خیالات سے لڑتے ہیں، یہی بات ہے اور کیا ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو زبان چل رہی ہوتی ہے، اور جتنی زبان دن کے وقت میں چلتی ہے اتنا دماغ رات کے وقت میں چلتا ہے۔ پھر تو آپ ظلم تو خود کر رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر، وہ بیچارہ کیا کرے، آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں، اس کو مصروف اتنا رکھا ہوا ہے۔ کم بولنے والا انسان اگر اس کو نیند نہ آئے تو پھر وہ کہے کہ آپ نے بات غلط کی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا ہے، جتنا چرب زبان انسان ہوگا، جتنی گفتگو کا مواد اندر لے جائے گا، وہ سارا مواد رات کو چلے گا دماغ کے اندر سے۔ جو کچھ آپ نے رکھا ہے پھر اب آپ کو بھگتنا تو پڑنا ہے نا پھر۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو مشغول رکھتے ہیں، توجہ کریے گا، اللہ کے اپنی زبان کو مشغول رکھتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں، وہ سوئے بھی ہوئے ہوں تو ان کے خیالات میں بھی اللہ کے ذکر کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے قلب میں بھی اللہ کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ دنیا سے جا رہے ہوں تو بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی پیشانیوں پر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس وقت دنیا سے آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا گیا ھذا حبیب اللہ۔ لوگوں اس کو عام نہیں سمجھنا، یہ اللہ کا حبیب اور اللہ کا دوست ہے۔ جن لوگوں کی زبان جہاں چلتی ہے ان کے خیالات میں بھی وہی چلے گا۔ زبان پر دنیا ہو اور دنیا کے افسانے ہوں اور دنیا کے یہ ساری رنگ ریلیاں اور یہ فضولیات، اور دماغ میں اچھی کہاں سے چیز چلے گی؟ تو جب دماغ میں اچھی چیز چلنی نہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کچھ دم کر دیں، ہر چیز الٹ جائے اور پلٹ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دم کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، دم سے بڑوں کے دم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دم سانس ہی کا نام ہے نا، تو بڑوں بڑوں کو سانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے، جو اس آج کی آیت کا جو درس ہے وہ یہی ہے، جو لوگ منشاء خدا بندی کے مطابق کھڑے رہتے ہیں ان لوگوں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر برکت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں تو ہماری اولاد بھی لیٹ سوگی، تو بچوں کو دیکھ لیں، اتنے بچے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، رات کی نیند رات کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بچوں کی صحتیں نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر فرما دیا، میں نے رات تمہیں عیش و عشرت اور مستیاں اور رنگ ریلیوں کے لیے نہیں پیدا کی، میں نے رات تو تمہارے سکون کے لیے پیدا کی ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ اللہ کے کس کلمے میں حکمت ہی کوئی نہیں۔ جو بندہ پھر اللہ کے اس منشا کے خلاف گیا، اس نے صحت بھی برباد کی، اس نے برکت بھی اپنی ختم کی، اور اس کے ذہن میں چڑچڑا پن بھی پیدا ہوا، سارا کچھ پھر آیا نا، کیونکہ منشا خدا بندی کے کیا گیا، وہ الٹا گیا، خلاف گیا۔ تو جو لوگ اللہ کی منشا کے مطابق کھڑے رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں، اگر نہیں بھی نیند آتی تو آپ آ جائیں، عبادت کریں، عبادت کریں۔
نیند نہیں آ رہی تو ضروری ہے گولی کھانا نیند کی؟ بھائی ایک بندے کو نیند نہیں آ رہی، وہ پیسہ لگا رہا ہے بھائی کس وجہ سے کہ مجھے نیند آ جائے، اندر گولیاں پھینک رہا ہے تو مجھے نیند آ جائے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، سکون دینا اپنی روح کو، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں، آپ نوافل پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ کام تو ہم کریں گے نہیں، یہ ہم نہیں کام کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ تو پھر نیند کا کیا دم کریں پھر؟ اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے جسم کو برباد نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، پھر اس کا پیسہ ایسے جاتا ہے، پھر اس کو نیند لینے کے لیے نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے، نہیں آتی تو چھوڑ دو اس کو، فطرت پہ چھوڑو، جب آئے گی تب آئے گی پھر۔ اور اس کو لے آؤ، جسم کو ڈھال کر اس کو مروڑ لو نفس کو، پھر یہ بہت خراب ہو چکا ہوا ہے، لے آؤ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت کرو رب کی، اس سے کرواؤ ہاں تھوڑی سی عبادت۔ اور یہ تسبیح پکڑو گے نا، جیسے ہی تسبیح پکڑو گے تو ساتھ ہی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ رکھ کے دیکھ لیں، آپ ابھی نماز جب پڑھتے ہیں لوگ ایسی سی جمائی لے رہے ہوتے ہیں، ابھی دن کا وقت ہوتا ہے، تو انسانی فطرت کو چاہیے کہ وہ منشاء خداوندی پہ قائم ہو جائے۔ جب وہ منشاء خداوندی پر قائم ہوگی، خیر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ آگے ارشاد فرمایا رات اور دن کو ہم نے کیا بنایا تمہارے لیے؟ اس کی ایک حکمت کیا ہے؟ دن کو فرمایا ہم نے دیکھنے والی نشانی بنائی، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جو لوگ سارا ہی دن گزار دیتے ہیں، اشراق اور چاشت کے بعد جب ظہر کا ٹائم آگے تھوڑا سا ظہر کبریٰ کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے، دن کا سارا خیر اور برکت والا وقت حضرت نے سو کے گزار دیا۔ اس وقت میں اللہ رزق کی تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، یہ سویا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ سوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فجر تو پڑھی ہے، وہ بھی محروم ہے، فجر پڑھ کے سونے والے بھی محروم ہیں۔ اب اس میں دیکھو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نیک بندوں کے اعمال پھر ہماری رہنمائی کریں گے۔ اگر کسی شخص کو فجر کے بعد سونا ہے تو کب سونا ہے؟ پھر فجر کی نماز پڑھے، اشراق اور چاشت تک مصلی کے اوپر بیٹھے، تسبیحات پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، اس کے بعد پھر سونے کے لیے جائے۔ یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے، اور اللہ کے نیک تمام بندوں کی سنت ہے۔ اور یہ وقت بھی مقرر ہو گیا کہ اگر دن کے وقت میں سونا ہے تو ٹائم ٹیبل یہاں سے شروع ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں پر آپ عمل کر کے دیکھ لیں، ان باتوں پر۔ اگر آپ کی صحت بوسٹ نہ کرے گی تو آپ بات کریے گا پھر آگے۔ اگر بڑھے گی نہیں، آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی، ذہن آپ کا طاقتور نہیں ہوگا، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، تو پھر آ کے آپ بات کر لیجیے گا یہ تم آپ کی باتوں پہ عمل کیا تھا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو چہروں پر تازگیاں نہیں رہ گئیں، چہروں کے اوپر تازگیاں نہیں رہ گئی۔ سارا قصور ہم خوراک کا نکالتے ہیں، خوراکیں اچھی نہیں ہیں۔ خوراکیں اچھی ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی تو اللہ کی ناشکری ہم کرتے ہیں۔ خوراک اچھی نہیں ہے، ملاوٹ بہت ہے۔ تو ملاوٹ کس نے کی ہے؟ زمین نے، آسمان نے ملاوٹ کی۔ آسمان تو پاک پانی ابھی بھی برساتا ہے، زمین کو جو دیتے ہو بڑھا کے دیتی ہے، کون ملاوٹ کر رہا ہے؟ انسان نے کی ہے نا۔ تو خوراک میں جی ایسا ہے ویسا ہے، سب سے پہلی ملاوٹ انسان کے نظریات میں ہوتی ہے، تب چیزیں بگڑتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا تھا تو پوری دنیا کے اندر جو پانی تھا، جتنا بھی تھا، اس میں کھارا پانی ایک گلاس بھی نہیں تھا۔ ایک گلاس کھارا پانی ہوتا وہ بھی نہیں تھا، ہر طرف میٹھا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی فساد آیا اور دنیا کے نیچے بھی فساد آیا، باہر میں بھی فساد آیا اور بر میں بھی فساد آیا۔ تو نے اپنے لیے نعمتوں کا حلیہ بگاڑ دیا، اور کس نے بگاڑا؟ تیرے گناہوں نے۔ یہ بھی قرآن فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اتنے لمبے چوڑے گھروں کے اندر رہتے ہوں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہوں، ان کے مال میں نہ کوئی برکت ہے، نہ ان کے کھانے میں کوئی برکت ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ ظہر الفساد، کتنا واضح لفظ ہے، فی البر، خشکی پر،
والبحر، اور سمندر کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، اے بندے تیرے گناہوں کی وجہ سے ان مچھلیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے پانی کے اندر۔ تو بندے کے جو کرتوت ہیں، سیاہ کاریاں ہیں، گناہ ہیں، وہ صرف اس کے وجود پر اثر انداز نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ بیان فرما دیا تھا کہ اگر ہم کسی کو کہیں نا یہ گھروں کی دیواروں سے نحوست نظر آ رہی ہے، تو لوگ اس چیز کو سن کے ہنستے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھنا انسان، میں نے جب پیدا کیا تھا میں نے تجھے بالکل پیور چیزیں دی تھی، بالکل کھانے پینے کے اندر۔ یہ کھانا باسی نہیں ہوتا تھا پہلے، یہ یاد رکھیے گا، باسی نہیں ہوتا تھا کھانا۔ جب بندوں نے اس کو جوڑنا شروع کیا نا کھانے کے برتنوں کو، تو کھانا اس میں جمع کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اٹھا لی کہ اچھا اگر تمہیں اتنی بد یقینی ہے کہ پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس وقت سے بعد کھانا باسی ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر اب لگے رہو اسی دھیان میں، پہلے بناؤ تو پھر اس کو اب جمع کرتے رہو، اس کی حفاظت کرتے رہو۔ تو یہاں بھی نعمت کا اثر بدلا تو انسان کے برے عمل سے بدلا اور انسان کی بری نیت سے بدلا۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی جب کرتا ہے تو اس میں بھی انسان کے اپنے اعمال کی کمزوری ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، انسان پر بلائیں آن پڑتی ہیں۔ جادو بھی جب کسی انسان کے اوپر آن پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ تھوڑے ایسے ہیں، 2-3% لوگ صرف ایسے ہوں گے جن پر آزمائش کے طور پر وہ چیز آئے گی، باقی 97% لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جب ان کا وہ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں سے پھر وہ دوسرا بندہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ جادو کرتا ہے تو پھر انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی دوسرے کا ہم گلا پکڑتے ہیں، اپنے دامن میں پھر بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ اپنے آپ کو پھر بھی نہیں، میں کہاں سے غلط ہوں، میں کہاں سے خراب ہوں۔ اب دیکھیں نا قرآن کتنا بڑا آئینہ ہے، کیا کیا کچھ دکھا رہا ہے ہمیں، ہم کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں اس قرآن سے۔ ابھی تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کا جو حق ہے وہ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کچھ میں تیاری کر کے آیا تھا اس میں سے ابھی 2% صرف بیان کیا ہے، اور ٹائم میرا خیال ہے کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے رات اور دن دونوں کو پیدا کرنے کی ایک اور حکمت بیان فرمائی، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اے لوگو میں نے رات اور دن اس لیے پیدا فرمائے تاکہ تمہیں سالوں کا حساب لگانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر صرف دن ہی دن ہو اور صرف رات ہی رات ہو تو تم جب ٹائم دو گے کسی کو تو کیا دو گے، اور جو ٹائم گزر جائے گا تم اس کو کیسے مینشن کرو گے۔ اب دیکھو نا، آپ کہیں 1 ماہ کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد ربیع الاول تشریف لا رہا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ رات اور دن دونوں کا حساب لگا کر، ڈیٹ بدلے گی نا، رات آئے گی پھر دن جائے گا، تو یہ 1 دن گیا، دوسرا دن گیا۔ فرمایا ایک میری حکمت یہ بھی ہے، میں نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا تاکہ تمہارے حساب میں آسانی ہو جائے، تم حساب آسانی سے لگا سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر چیز کو، توجہ کریے گا اس جملے پر بھی، ہم نے ہر انسان کے گلے کے اندر ایک تعویذ لٹکا دیا ہے۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور پرندے سے عرب والے لوگ فال نکالا کرتے تھے۔ آپ یہ پتہ طوطے پکڑے ہوتے ہیں جو دوسروں کی قسمت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی قسمت یہ ہوتی ہے کہ مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو قسمت کی نشاندہی کر رہے ہوتا ہے۔ کتنا بڑا دروغ ہے اور کتنی بڑی مطلب جھوٹی باتیں ہیں یہ۔ دوسروں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ وقت آنے والا ہے، فلاں وقت آنے والا ہے۔ اگر تم اتنے ہی کامیاب تھے تو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھتے تم لوگ۔ ہمارے لوگوں کی عقل کا یہ عالم ہے کہ روحانیت اور علم نہ لینے پر آئے تو داتا صاحب سے بھی منکر ہو جائے، اور پوچھنے پر آئے تو فٹ پاتھ کے اوپر ٹوٹا جوتا پہن کر جو بندہ طوطا لے کے بیٹھا اس کے سامنے بھی بیٹھ جائے۔ جہالت کا یہ عالم ہے انسان کی۔ انسان جب جاہل ہوتا ہے تو شیطان کے مثل ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دنیا میں چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنی بڑی حقیقت دیکھیں بیان فرمائی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، جتنے بھی انسان ہیں، الزمناہ، ہم نے باندھ دیا ہے، طائرہ فی عنقہ،
ایک پرچی باندھ دی ہم نے اس کے گلے کے درمیان. یہی وہ وجہ ہے جب ولی یوں نگاہ اٹھاتے ہیں نا بندے کے اوپر تو نگاہ اٹھا کے وہ دیکھ لیتے ہیں پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ قسمت کا حال یہاں سے نہیں ملتا. لکیر اس طرف جا رہی ہے تو ایسا ہو جائے گا, اس طرف جا رہی تو ایسا ہو جائے گا. میں خود بڑا منتظر ہوں کوئی لکیروں والے کبھی کسی مجھے بھی کہیں جگہ پر ملے. ٹھیک ہے, پہلے تو لکیر کا بناؤ نا, تم بنا کر دکھاؤ کہ جو ادھر جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے اور ادھر جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر خود ان کا ہاتھ چیک کر لیا جائے. تو بدمانس ہے نا انسان, حرص اور ہوس کا پجاری ہے اور کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. یہ سب شیطانی فالے ہیں, شیطانی علم ہے. ہاں اللہ کے نیک بندے اپنی موج میں آئے ہوں نا تو ان کی آنکھیں چونکہ اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہیں, وہ جب ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں نا تو انسان کے گلے میں وہ لٹکا ہوا ہے تعویذ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ, ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہوا ہے سارا کچھ. یہ کیا ہے, یہ کیا بلا ہے, یہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, سب کچھ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا. تو یہی وہ وجہ ہے, کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش بخت ہوگا, یہ بدبخت ہوگا. ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ بندہ اس وقت میں ایسا کرے گا اور ایسا کرے گا. اور بابا ساری تختی لکھی پڑی ہے سامنے, اور پڑھنے کے لیے اللہ کا نور چاہیے. اور رب فرماتا ہے میں نور دیتا ہی اس کو ہوں جو میرے مصطفیٰ کی سنت پر چلتا جاتا ہے. تو جب وہ نور دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کتنی پیشین گوئیاں اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سچ بھی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ موضوع ہے. تو جب ایسے وہ نگاہ اٹھاتے ہیں, میں کہتا ہوں جس طرح میں سیمنٹ کی دیوار دیکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میری اور ان کی نگاہ میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے. آپ کی نگاہ میں اللہ کی صفات کا نور نہیں ہے, اور جو ولی ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اللہ کی صفتوں کا نور ہوتا ہے. تو فرق تو بہت بڑا ہے نا پھر. اور وہ پھر ایسے دیکھتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ, ہر شے ہم نے لٹکا دی ہے بندے کے گلے میں. اور کیوں لٹکائی ہم نے, اس کا بھی فلسفہ. نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جب قیامت کا دن آئے گا ہم اسی کو باہر نکالیں گے. پھر کتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, وہ جو چھوٹی سی کتاب ہے نا وہ کل روز قیامت پھیل جائے گی, پورا رجسٹرڈ بن جائے گا, اور اسی کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, یہ پکڑ لو بھائی, اقرا کتابک, یہ جو کچھ کر کے آئے نا اس کو خود پڑھو. اقرا, پڑھو اس کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج حساب میں تو اس سے نہیں لوں گا, تو خود اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. دوبارہ پھر الفاظ سنیں, کفا بنفسک, تیرا نفس خود کافی ہے. کس کے لیے؟ علیک, اپنے اوپر, حسیبا, حساب لینے کے لیے. تو اللہ نے ایک ریکارڈر لگا دیا ہے یہاں پر. کیا لگا دیا؟ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر چیز. جو کہہ رہا ہے وہ بھی, جو کر رہا ہے وہ بھی. اللہ اس ریکارڈر کو نکالے گا کل بروز قیامت, یہ لو پکڑو, آج میں تیرا حساب کیا لوں, تو خود ہی کافی ہے. قرآن کے یہ الفاظ, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود حساب لینے کے لیے کافی ہے. آپ بندے پڑھ ہاں ذرا اس کو, اور جب جو چیز سامنے آئے گی نا اس کے مطابق وہ ساری عقل, ساری فہم و فراست, وہ سارا واقعہ, سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میرا رب کتنا کریم ہے. وہ فرماتا ہے جو مجھ سے توبہ کرتا ہے, بخشش مانگتا ہے, ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اللہ, کتنی اچھی, مطلب یہ مسلمان اسلام کے اندر ایک کتنا اچھا خوبصورت پہلو ہے. تو اگر کسی کو آپ تھانے سے چھڑا کر بھی لاتے ہیں نا, تو وہ گیا تھا تو مجرم تھا نا, تو وہاں پر اس جگہ پہ مجرم لکھا ہوا پھر بھی ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے. ضمانت ہوئی وہ الگ بات, مجرم انہوں نے مینشن ضرور کرنا ہے. میرے خدا کی رحمت اور اس کا قانون دیکھو کیا ہے. ایک تو وہ بندے کے گناہوں کو واضح نہیں کرتا, ورنہ جس ہاتھ اور نگاہ اور دیگر ہم اعضاء سے گناہ کرتے ہیں, اگر اللہ ان کو حکم دے دے بولو تو بندہ جتنا مرضی اس کو چھپائے وہ بول کے چھوڑے گا. پھر کتنی بڑی رحمت ہے, انسان جرم کرتا ہے, اللہ نے اعضاء کو خاموش کروایا, چپ رہو.
چپ رہو، ہو سکتا ہے اب نہیں، پھر صحیح بندہ کبھی پلٹ کے میرے پاس آ جائے اور گناہوں کی معافی مانگے. اے فرشتوں جتنے بھی اس کے پچھلے گناہ ہیں، صرف ایک آنسو پر جو دل سے نکلتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کچھ تو وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈھیر لگایا ہوتا ہے گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ توبہ اتنی اچھی کرتے ہیں اللہ وہ سارے کے سارے گناہ نیکیاں بنا دیتا ہے. بتاؤ ہاں اس سے بڑھ کر اور کرم کیا چاہیے؟ جتنی سیاہی تھی سارا نور بن گیا. جتنے گناہ انسان نے کیے ہیں، کبھی سوچ سکتا ہے بندہ کہ وہ نیکی بنے؟ ایک وقت میں انسان کیا کیا گناہ کر رہا ہوتا ہے. ایک چیز وہ ہے کہ جو وہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کروا سکتے ہیں، اور وہ ہے انسان کا جھک جانا، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا. اس لیے میں کہتا ہوں اس محفل کے اندر آیا کرو اس محفل کے اندر. 7 دن کے اندر اگر ایک وقت میں توبہ کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. ہم لوگ ہر چیز کے اندر ہمیں عادت ایسی پڑ گئی ہوئی ہے، ہم ہر چیز میں اپنا مطلب پہلے دیکھتے ہیں. حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے گی تو محفل بھی سن لیں گے اور ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی. یعنی ملاقات کے لیے آئے، محفل کے لیے نہیں آئے. تو اتوار کے دن بیٹھتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، چلو پانی کو یہاں پہ دم کروا لیں گے، یہاں پہ رش کوئی نہیں ہوتا. تو لوگ یوں ڈھکن کھولتے بوتل آگے کر دیتے ہیں میرے منہ کے. میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ جو چیز بزرگوں نے جس وقت میں مینشن کی ہو، یاد رکھیے گا برکت اسی میں ہوتی ہے. دھکے شاہی کرنا جو نا اپنی مرضی سے، وہ چیز نہیں ہوتی. پھر یہ ہم خود نہیں کرتے، یہ ہمیں سارا نصاب دیا جاتا ہے، اس وقت میں یہ کرنا، اس وقت میں یہ نہیں کرنا. سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ تو اس وقت میں جب آپ آئیں گے نا، تو اس وقت میں ایک کھڑکی ہے وہ بند ہے، مطلب پنکھا چلے لے لیں، ایک پنکھا ہے وہ ابھی بند ہے، یہ بند ہے پنکھا. لائٹ آنی 2 بجے، تو آپ اس کو گھماتے پھرے اپنے ہاتھ سے تو آپ کا پسینہ خشک ہو جائے گا؟ بولیے، ہوگا پسینہ خشک؟ ہوا ملے گی آپ کو اس سے؟ کیوں؟ جو ٹائم 2 بجے کا ہے تو 2 بجے جب لائٹ آئے گی تو پھر آپ کو ہوا دے گا یہ، پھر اور ٹھنڈی ہوا ایسی کی بھی ملے گی تب. تو جو وقت جس وقت کے لیے رکھا ہوتا ہے نا، وہ کھڑکی اس وقت میں کھلتی ہے. یہ فلسفہ، اس کو سمجھیے گا، اس میں ضد بازی نہیں کرنی چاہیے. جو وقت ہے اس وقت پر جب آئیں گے، جب وہ پنکھا چلے گا تو پھر رحمت جھوم جھوم کے برسے گی پھر انشاءاللہ. ایسے اللہ اکبر. آخری کلمات، آگے گفتگو تو بہت ہی، قرآن سارا ہی نور ہے الحمدللہ. دل کی کتنی جہالت اور کتنے نظریات جو ہیں ہمارے غلط ثابت ہو رہے ہیں قرآن کا جب ہم معائنہ لیتے ہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، فرمایا جس بندے نے بھلائی کی راہ لی، یعنی نیک کام کیے، تو اللہ فرماتا ہے میرے اوپر احسان تو نہیں کیا، تم نے اپنے لیے ہی کیا ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو برے کرتوت کرتا اور باز نہیں آتا تو میرا کیا نقصان کر رہا ہے، اس کے اوپر ہی یہ سب کچھ پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کتنی بڑی بے نیازی، یہی اللہ کی بے نیازی. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بولو. بے نیاز کا یہ مطلب ہوتا ہے جو متاثر نہیں ہوتا، جس کو کسی کا اثر کچھ کر نہیں سکتا، کمی نہیں اس میں آ سکتی. ہم تو اثر قبول کرتے ہیں نا، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا جس نے نیکی کرنی ہے اپنے لیے کرے گا، میری خدائی میں تو کوئی اس میں اضافہ نہیں کرے گا. میں خدا اپنی طاقت کے ساتھ پورا ہوں، میری صفات ویسے بھی جلوہ گر ہیں. میں تم میں سے کسی کو پیدا نہ کرتا، میری طاقت تب بھی وہی تھی. اب تم کو اتنا، مطلب اتنے لوگوں، اتنی دنیا کو پیدا کیا، تم سجدے بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو. فرمایا 1% کا بھی فرق نہیں آتا. جو کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اور گناہ کرتے ہو تو اپنے اوپر وبال ڈالتے ہو خود. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ ماں بیٹی کا اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا. سب اپنا اپنا معاملہ ہے. کتنا بڑا انصاف ہے یہ. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہم عذاب دیتے ہیں. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے
جب تک ہم کوئی سمجھانے والا نہیں بھیج دیتے، ہم کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. آپ دیکھیں یہ کتنی باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اس کے باوجود انسان ہٹ دھرمی کے اوپر کھڑا رہے اور اپنے آپ کو بدلے نہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ عذاب کا مستحق ہے. اب اس کی ہڈیاں توڑی جائیں گی، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. کس وجہ سے؟ یہ اتنا سرکش ہے کہ میرا پیغام سننے کے بعد نہیں جھکتا. کیا ہے اس کے اندر جو اس کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ وما کننا معذبین، ہم عذاب ہرگز نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، جب تک ہم اپنے رسولوں کو بھیج نہیں دیتے. اللہ. تو یہ قرآن پاک کا نور ہے جو آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوا. تیاری تو میری آگے تک کی تھی، انشاءاللہ اس کو اگلی محفل کے اندر سماعت کریں گے. اب آپ اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ جتنی گفتگو آج کی گئی ہے اس میں کیا کیا کچھ ہمارے سامنے آیا. اور یہ ریکارڈ مفت ہو رہا ہے نا، بالکل آپ تک بھی یہ بالکل مفت پہنچے گا. اس کے باوجود بھی انسان اپنی اصلاح کی خاطر قرآن کا نور نہیں دیتا، سنتا نہیں ہے اس کو، اور کہتا میں بے چین ہوں. تو بے چین ہونا یا بے سکون ہونا یہ پھر تمہاری اپنی ذہانت کا نتیجہ ہے کہ تم ذہین اتنے ہو، اور اتنے بڑے فلاسفر اور اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس دنیا کے اندر، ملاقات ان سے رہتی ہے مطلب ہر درجہ کے طبقہ کے لوگ. تو ان کا سوال یہی ہوتا ہے بے سکون ہے، سکون کوئی نہیں. جواب بالکل سمپل سا ہے، سادہ سا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دو سکون مل جائے گا. بس یہ دو لفظ ہیں، اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر آ جاؤ. اگر نہ سکون ملے گا تو پھر کہیے گا صرف اپنے اندر آپ کے سکون نہیں ہوگا، جو آپ کے ذیل میں بیٹھے گا اس کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا، جو آپ کی قربت میں بیٹھے گا اس کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے بڑا یہ دم ہے جو تبلیغ کا دم ہے، جو سوچ بدلنے کا دم ہے. جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہوگا. پھر سب سے پہلی بات سوچ کو بدلنا. اور سب سے بڑا جو آج کا درس ہے وہ یہی ہے، انسان کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بد دعا کرے گا اللہ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے، میں قبول نہیں کرتا. اگر میں نے کر لیا پھر تو روئے گا. پھر جس اولاد کے نہ ہونے پر تو روتا ہے نا، چلو کچھ نہیں تو لڑکی ہو جاتی، چلو کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ اولاد کو، تو فرمایا اگر تیری بد دعا پر میں ان کو لے گیا تو پھر تو پیٹے گا روئے گا یہ کیا ہو گیا. تو اے انسان میں کچھ نہیں کر رہا، یہ تیری اپنی زبان سب کچھ کر رہی ہے. تو انسان کو چاہیے، فلسفہ چھوٹا سا بس، ضرورت جہاں پر ہو اتنا ہی بولنا چاہیے، زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جتنی گفتگو زیادہ کرے گا اتنا زیادہ پھنسے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بلا وجہ رات کو نہیں جاگنا. اگر نیند آتی ہی نہیں ہے تو پھر ضائع مت کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. اگر مصلی پر بیٹھنے کی پاور نہیں ہے تو باوضو ہو کر اپنے بیڈ پہ بیٹھے رہیں، لیٹ جائیں، بجائے اس کے کہ اپنے ماضی کو کوسیں اور لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کریں اور ساری الجھنوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں. ان ساری چیزوں سے اپنے دماغ کو فراغت دیں اور تسبیح پکڑ کے اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ اللہ سکون بھی عطا فرما دے گا اور معاملات کو بھی اللہ درست فرما دے گا. جہاں کہیں یہ پروگرام لوگ سن رہے ہیں ملک اور بیرون ملک میں، میرا پیغام یہی ہے، تحریک روضۃ الاسلام اس دور کے اندر قرآن و سنت کی یہ روشنی لے کر کے الحمدللہ پہنچانے کے لیے کھڑی ہے کہ ہم ہر گھر میں ہر مسلمان کو اس کا مقصود اور مطلوب زندگی انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ. اب اس کو قبول کرنا تو آپ لوگوں کا کام ہے. کوئی بھی انسان شریعت کے دائرے کے اوپر 100% تو کھڑا نہیں ہوتا. ہر انسان کو ہر جگہ پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گناہوں کے دائرے سے باہر آ جائے، کم از کم واجبات اور حرمت کے دائرے سے باہر آئے، واجبات کا ترک نہ کرے اور حرام کام نہ کرے. جو اتنی شریعت پر بھی عمل کر لیتا ہے، ہمارے مفسرین اور محدثین بزرگ فرماتے ہیں وہ باعمل لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ باعمل لوگوں کے اندر ہے. بعض لوگوں کی نظر بہت باریک ہوتی ہے، وہ کسی کے مستحب کے ترک کے اوپر بھی اس کو بہت بڑا تانا دیتے ہیں
اور اس کو کیا کیا شمار، تو خود اپنی لا علمی اور جہالت ہے نا، یہ اپنے اندر سے گمنڈ ختم نہیں ہوتا، تکبر ہے یہ تو اس دور میں نے یہ جو آپ کو عرض کیا ہے، فرائض کی پابندی اور حرام کا جو ارتکاب ہے اس سے بچ لیا جائے، یہ دو کام کر لیے جائے تو انسان باعمل لوگوں کی صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جیسے آگے ترقی کرتا ہے، پھر آگے آگے انسان درجہ بدرجہ چڑھتا جائے گا. الحمدللہ اس تحریک نے بہت سارے سینے روشن کیے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، وہ اپنی کوشش پوری کرے. آگے اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ کیسا اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے اور کیسا آخرت میں دے، وہ اس کی مرضی ہے. اللہ کی رحمت سے یہ نور جنہوں نے دل سے لیا، قبول کیا، آج ان کے سینوں کے اندر اجالے ہی اجالے ہیں، روشنی ہی روشنی ہے الحمدللہ. تو آپ بھی اس نور کو قبول کریں. یہ بیان جو آج کا ہے آپ کا کیا جائے گا؟ یہاں پر گھر کے اندر ڈرامے لگتے ہیں، اگر آپ یہ پکڑ کے تو اپنی LCD پر اس کو کنیکٹ کر کے لگا دیں، آپ ناشتہ کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں تو بیان آپ کے بچے بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. اور اگر ایک ہفتہ کے اندر 5 مرتبہ یہ سن لیں تو جس کا اگر کوئی بل زیادہ آئے گا تو میں دے دوں گا اس کو. تو کتنی بڑی لا علمی ہماری محرومی ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ مختصر سے وقت کے لیے ذکر ہوگا. جو لوگ رابطہ انہوں نے مجھ سے کیا میں جواب سب کو دے رہا ہوں. اب ہر ایک کو تو میں کال پہ جواب نہیں دے سکتا، اتنا وقت نہیں ہوتا. اسلام آباد کے اندر بھی ہمارا روضۃ الشفاء کا الحمدللہ سلسلہ موجود ہے. لوگ کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ میں سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. تو ایڈریس کیا ہے وہ آپ بعد میں پوچھ لیں، آپ ہمارے کارکنان میں سے کسی سے بھی. اور الحمدللہ پچھلے دنوں کراچی حاضری تھی، اور کراچی کے اندر بھی انشاءاللہ اب ہر 2 ماہ کے بعد روضۃ الشفاء کا قیام ہے، اور وہاں بھی انشاءاللہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے یہ فقیر حاضر ہوگا انشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کیا جانا یہ کسی نے کیا بلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے، یوں سمجھ لیں اس کو، جو میری ذات میں آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے، میں نے تو وہ حصہ تقسیم کرنے کے لیے جانا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ کتنے خوش نصیب گھر ہیں جن گھروں کے اندر اللہ رب العزت تحریک روضۃ الاسلام کا یہ قیام قبول فرمایا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ لکھا گیا، یاد رکھیے زمین اللہ کی ہے اور فرشتوں نے لکھ لیا ہے کیا کہ تحریک روضۃ الاسلام کا فلاں علاقہ کے اندر پہلا یونٹ جو ہے وہ اس گھر سے شروع کیا گیا. یہ بتاؤ یہ جو دائرہ لگایا ہے، اتنی رب کی زمین ہے، اتنی زمین ہے اللہ کی، اتنے آپ کے پڑوس کے اندر اتنے گھر موجود ہیں، کسی اور کا نہیں انتخاب کیا گیا، آپ کا انتخاب کیا گیا. تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جس گھر کے اندر اللہ نے رحمت کا چشمہ لگا دیا اور کنواں لگا دیا تو آپ کو کتنی اس میں برکتیں اور خیرات نصیب ہوگی اور کتنی نصیب ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، گجرانوالہ میں بھی الحمدللہ مزید یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ملک اور بیرون ملک میں وہ لوگ جو 10 نمبر پیر اور 8 نمبر اور 9 نمبر اتنی سانپوں کی اقسام ہیں جتنی پیروں کی اقسام ہے اس دور میں. میں تو سفر میں رہتا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے لوگ کتنے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، لوگوں سے پیسہ بھی لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان جتنے یہ جاہل یہ پیر ہیں، یہ جو چور اور ڈاکو ہیں، ان کے منہ کے اوپر زد لگائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ وہ فیض مفت الحمدللہ تقسیم کر رہے ہیں جو سیدھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک سے آ رہا ہے. ٹھہر جائیے گا بس، کبھی کام میں دیر بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے. شفا اللہ نے ہی دینی ہے، اور شفا کے سبب تک پہنچ جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہوتی ہے. پانی ملے گا نا کنویں سے، ٹھیک ہے تو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. اگر اتنے لوگ کھڑے ہیں انتظار کریں، یہ تو پکا ہے نا کہ پانی یہیں پہ ہے. اب میرے مقدر میں کب آتا ہے اس کا انتظار کر لیں، بس اتنی سی بات ہے. ہمیں نہ عامل سمجھا کریں نہ معمول سمجھا کریں. یہ جو آپ مطلب یہ قاری صاحب تو عامل تھے، یہ وہ چکر نہیں ہے. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے
نہ ہی ہم کسی دعویٰ کے اوپر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے 18 دن میں یہ ہو جائے گا تو 20 دن میں یہ ہوگا. پتہ نہیں ان کے ہاتھ کے اندر کون سی ایک قلم ہے جو خود بیٹھ کے زمین پہ لکھتے ہیں اور فیصلے آسمانوں والے رب سے کرواتے ہیں. وہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں. ہم التجا کرنے والے لوگ ہیں، دعا کرنے والے ہیں. اور اگر کسی کو اس وجہ سے ہماری تحقیر کرنی ہے تو 100 مرتبہ کر لے کہ ہمیں تو شفا نہیں ملی لہٰذا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو جب ملی جو نہیں شفا، چونکہ ہم لینے شفا آئے تھے اور لینے بھی اپنے مطابق آئے تھے. 3 دن گیا ہوں، 5 دن گیا ہوں، دم میں شفا نہیں ملی، کوئی گل بات نہیں ہے. یہ ہے وہ ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان میں کیا ہے. اور تمہیں کیا پتہ ہو کہ آنے کی وجہ سے جو ڈیروں ڈیر آنے والی مصیبتیں اللہ نے پہلے سے ٹال دی ہیں، اور جو اندر 1-2 رکھی ہوئی ہے وہ بھی ٹل جائے گی. کیا پتہ ہو آپ کو ان حکمتوں کا پتہ ہے. اور یہ جتنے میں ادھر گیا تو مجھے پمفلٹ دکھائے گئے، یہ مطلب میں نام نہیں لوں گا، بنگالی یہ ہے تو فلانا یہ ہے تو تینگڑا یہ ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ. میں نے کہا یہ کیا ہے سب کچھ. مطلب ان لوگوں سے جا کے خود پوچھ لیں جو دوسروں کی قسمت بدل رہے ہیں، ان کی دوسروں کی قسمت بدل رہے ہیں. یہ ان کو ایک لمحے کا سکون خود نہیں ہے، خود ان کو ایک لمحے کا سکون نہیں ہے. الحمدللہ آج تک یہ بات تو میں آن سپیکر صاحب کے سامنے مطلب کہہ رہا ہوں، کیمرہ ہے یہ، آج تک ایک بندہ کھڑا ہو جائے جس سے ہم نے ایک زر کا بھی مطالبہ کیا، ایک ٹکے کا بھی مطالبہ کیا ہو. ہمیں آپ کے زر اور آپ کے یہ ان پیسوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے محبوب نے اتنا بھرا ہے، اتنا بھرا ہے، اتنا بھرا، ہم لینے والے نہیں، اللہ کی رحمت سے اب دینے والے بن چکے ہوئے. تو ہمارے بڑوں نے ہماری جو نا پیاس پہلے سے ہی بجھا دی الحمدللہ. تو ان چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کا نہیں ہے اتنا. اگر کسی سے ہم اپیل کرتے ہیں تو دین کے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے. تو اگر آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پیچھے مسجد بنی رہے گی تو اولادیں آپ کی نماز پڑھیں گی، روشنی اس محلے میں پھیلے گی، تو اس کا میرے نام تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہو رہا ہے. اگر کسی نے کوئی میری ذات کے لیے دیتا بھی ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا مجھے کچھ نہ دیا کرو، آپ مجھے کچھ نہ دیا کرو. جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے مجھے جب تک زندہ رکھنا ہے اس نے سب کچھ بندوبست کر دیا ہوا ہے کہ یہ اس کی زندگی میں اس بندے کو یہ اتنا دینا ہے. تو اس وجہ سے اچھلنے کی ضرورت کیا ہے، بندے کو مرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا میں تو جانتا ہوں، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کھایا جائے یا یہ پہنا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے، اللہ عطا کر دیتا ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے مرنے کی انسان کو، دائیں بائیں پھر اس طرح کے چکر کرنے کی. اور یہ وہ ہمیں اسی خیرات کی ضرورت ہے جس سے ہمارا دل زندہ رہے، جس سے ہمارے ایمان قائم رہے، جس سے ہماری آخرت بنے. اور بڑے سارے لوگ آپ نہیں جانتے ان چیزوں کو. یہ آپ لوگ تو دم کروا کے چلے جاتے ہیں نا، یہ اضافی گفتگو اس کو بھی سماعت کریں. اب آپ دم کروا کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نظر وہ 200 پرچی کے اوپر ہوتی ہے. تو جب آپ دم کروا کے چلے جاتے جو پیچھے اتنا لشکر کھڑا ہے جو آپ کے اوپر بلائیں گرنے والی ہیں اور جنات کی صورت میں، جنہوں نے بندے کو الٹا کیا ہوا ہے، ان کو کس نے سنبھالنا ہے بتائیں مجھے. ان کا کیا کرنا ہے. آج لوگ یہ جو آپ سے سودا بازی کرتے ہیں نا، 1 لاکھ لوں گا تو 2 لاکھ لوں گا، وہ پکڑتے بھی 1-2 کیس ہیں اور وہ اس کے دھیانے لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ معاملات کرتے. الحمدللہ وہ جو کچھ ہے وہ زنجیریں ڈالنے والی بات ہے، زنجیر ڈال کے تھوڑی دیر پیچھے کھینچ لیا، جب وہ طاقت میں آیا ہوش میں اس نے پھر گرا دیا اس کو. اللہ کے کرم سے یہاں پر کوئی گنتی والا تو حساب نہیں ہے، فیض آ رہا ہے اور لوگوں تک مفت جا رہا ہے الحمدللہ. اس وجہ سے آپ لوگ آرام سے سو جاتے ہیں. یہ کتنی بلائیں اور وبائیں اور کتنا کچھ ایک مسئلے کو چھیڑ لینا. اگر میں وہ حقیقتیں بیان کرنا شروع کر دوں، یہ جو اتنے لوگ، میں کسی اس میں سے کتنے لوگ مجھے نظر ایسے آ رہے ہیں افیکٹڈ ہیں بہت زیادہ، ان کے اوپر ایسے پرابلمز ہیں. تو ایک پرابلم کو ایسے آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا تو پیچھے پورا ایک سلسلہ کھڑا ہوتا ہے جنات کا، اور شیاطین جو ہے وہ کمر بستہ ہوتے ہیں ایسے حملہ کرنے کے لیے. ہمیں قدر نہیں ہے ان چیزوں کی. اس وجہ سے وہ لوگ آپ سے سودا بازی کرتے ہیں، پہلے 1 لاکھ رکھیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. وہ دم نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں. روحانیت میں دم ہوتا ہے.
روحانیت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دم نہیں ہے، وہ عمل ہے. عمل اور ہوتا ہے، دم اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان معاملات کو یوں سمجھیں. یہ در جو ہے آتے ہیں نا لوگ اپنے اپنے مزاج کے ہوتے ہیں. اچھا وہ فقیر ہیں، اچھا وہ یوں ہیں. بھائی نہ ہم فقیر ہیں نہ وہ ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے کہہ لیں، ہم وہ ہی ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ 200 روپیہ پرچی ہوتی ہے، 300 روپیہ پرچی ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ فلاں ہوتا ہے. تو صدقہ نہ دیں آپ، نہ دیں صدقہ آپ. اگر آپ بھائی اتنے سخت ہیں تو کئی ایسے کارکن ہیں وہ بڑے مطلب ان کو اگر کہا گیا بھائی صدقہ نکالو، وہ تھوڑی بلا ہلکی ہو آپ کے اوپر، کوئی آسانی ہو. بھائی صدقہ انہوں نے کیوں مانگا؟ یہ تو فی سبیل اللہ، یہ تو پیسے مانگتے ہیں. تو یہ میرے کچھ کارکنان ہیں، طریقہ علاج ہے. ان بیچاروں نے اگر کسی کو کہا ہے ایسا کہ آپ صدقہ نکالیں، تو وہ اس ذات کے اوپر آ کر اگر گفتگو کرتے ہیں تو کر لیں آپ گفتگو. زمانہ گواہ ہے، پیسے لینے والے اور ہوتے ہیں. ہم نے پیسہ کمایا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کمائی کا کوئی تصور ہے. تو کتنی غلط بات ہے یہ، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹے الزامات لگانا، اور یہ سوچنی اور اس انداز کے دیگر معاملات کرنے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا جب تنگ ہو جاؤ نا، آج کتنے تنگ ہیں ہم لوگ، تنگ پڑے ہوئے ہیں نا. حضور نے فرمایا جب تنگ ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو. اس معاملے پہ کوئی نہیں عمل کرتا. کہتے ہیں جب حالات ٹھیک ہوں گے نا، جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر دیں گے ہم. ایک بندے سے میں نے بات کی، میں نے کہا اللہ کا گھر بن رہا ہے بھائی، آپ اس میں تعاون کریں. تو مجھے کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے، میرے حالات جب ٹھیک ہوں گے میں بھی انشاءاللہ کروں گا. میں نے کہا اچھا مجھے آپ درس دے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں. میں نے خوش طبیعی تو میں نے کہا مجھے درس دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو آپ کو اس جملے پر اعتقاد نہیں کہ اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا؟ سمجھ آئی نا بات؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی. کیوں؟ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا مدد. وہ خود ہی گھر بنائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ نے مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے. پھر سارے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، خود بخود گرنا شروع ہو جائیں گے اور اٹھا کے لے آئیں گے. پھر اللہ نے مدد کے کچھ وسیلے بنائے ہیں، تو ویسے چلنا پڑے گا، کرنا پڑے گا ویسے. تو جو بندہ اس الفاظ میں مجھے یوں کہہ رہے، میں خوش طبی کے طور پر آپ کو بھی سمجھانا، کہتا ہے میرے تو حالات خراب ہیں، آپ نے نہیں گھبرانا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. میں نے کہا بھائی جب تم دو گے تو اللہ تمہاری نہیں کرے گا مدد؟ اللہ تمہاری بھی تو مدد کرے گا نا. کمزوری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. اللہ ہمیں اعتقاد نصیب فرمائے. ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا. ٹائم میں نے لے لیا، دوسرا بھی میں نے مختصر سا کرنے. کیا ٹائم ہوا؟ وقت باقی، ہاں ٹائم ہو چکا ہے. تو وقت کی پابندی مجھے کرنی ہے انشاءاللہ. 10 کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے، 10 بج چکے ہیں. تو بس ابھی دعا ہوگی ابھی، اور دعا کے بعد صلاۃ والسلام کے اشعار کے بعد نماز پڑھی جائے گی. کوشش ہے کہ اب اس کو آگے جا کے مزید 10 بجے تک جماعت بھی ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ، ایک چھوٹی سی بات ہے، 5 لوگوں کو جا کے تحریک روضۃ الاسلام کا نام بتائیں گے. کون کون سے لوگ بتائیں گے؟ جزاک اللہ. کیا بتائیں گے آپ؟ کہ میں ہفتہ وار محفل میں جاتا ہوں، تحریک روضۃ الاسلام کے تحت وہ محفل ہے، الحمدللہ اس میں قرآن کا نور ہے، شفا ہے، جیسے آپ تعارف سمجھیں، یعنی اس میں تحریک روضۃ الاسلام کا نام آنا چاہیے. تو 5 افراد یہ عمل کریں گے نا، آپ سب یہ پیغام پہنچائیں گے. میری دعا یہ ہے جو لوگ یہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا کی بھی نعمت عطا فرمائے اور اس سے پہلے آخرت کی نعمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن